جو مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے اور آنے کی کچھ اطلاعات بھی ہیں کہ مزید مہنگائی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. اور آپ کو پتا ہے جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. پچھلی دفعہ جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا ہم نے احتجاجی تحریک شروع کی تھی، احتجاج بھی کیا تھا، لیکن عوام جو ہے وہ آنے کو تیار نہیں ہے، احتجاج میں شرکت کرنے کو تیار نہیں ہے. کچھ پتہ چلا ہے، کچھ معلومات آپ کو ملی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں؟ عوام کیا ڈری ہوئی ہیں، یا پھر ان کا انٹرسٹ نہیں ہے اس احتجاج کے اوپر، یا پھر اعتبار ہی ختم ہو گیا ہے کہ احتجاج کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ ہم تو اسی مہنگائی سے عوام بلبلا اٹھی ہے. 1 مارچ کو آپ ڈیزل کی قیمت دیکھ لیں کہ جو اس جنگ سے پہلے جنگ میں ہو رہی ہے، متاثر ہم لوگ ہوئے ہیں. پہلے آپ کے وزیر خزانہ نے آ کے کہا کہ ہمارے پاس یہ 28 دن کا تیل موجود ہے. جی. پھر اس کے بعد ہم نے کوئی ایسی قدغن بھی نہیں لگی. اب نائے ہرمز سے الحمدللہ پاکستان کے جھنڈے لگے، جہاز بھی آ رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 دن پہلے ان کے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب نے انکشاف کیا کہ ہمارے پاس تو 1 دن کا بھی تیل رکھنے کے وہ کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس ریزروائر نہیں ہے. ظاہر ہے وہ پرائیویٹ طور پر ہے جو پیٹرول پمپ وغیرہ کے پاس تیل ڈمپ کرنے کے ہوتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا کریں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ حیران ہوں روؤں دل کو یا پیٹوں جگر کو، کہ ہمیں تو یہی سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک بھاری پتھر ہے جو ہم نے اپنے دل کے اوپر رکھ لیا، کہ باخدا ہم ایسا چاہتے نہیں تھے مگر ہم نے یہ کیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ پیٹرول کی پرائسز جو آپ عالمی اس میں مارکیٹ میں بات کر رہے ہیں، یہ تو ابھی بڑھنا شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے جب کم بھی ہوئی ہے تو عوام کو کون سا ریلیف ملا؟ نہیں ملا. بالکل. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس پیٹرول اس میں لیوی کی مد میں کتنے پیسے ہیں، اس میں کتنے ٹیکسز عوام کے اوپر لگے ہوئے، اور نیٹ اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک پیٹرول کا کیا ریٹ ہے، یا تمام چیزیں ہیں. 77 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے، یہی 2 پارٹی اقتدار میں تھی، مگر آپ کہتے ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلوں میں آزاد اور خود مختار ہیں. ہم اپنے پڑوسی ملک سے کوئی گیس لائن، پائپ اور پیٹرول کی لائن ہم وہ نہ بچھا سکے. ابھی بھی ہم پاکستان بہت اچھا کردار ادا کر رہا تھا، ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، پوری دنیا نے مانا. آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جنگ زدہ ممالک کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا. کیا ہم اپنے لیے یہ مانگ سکتے ہیں اگر بادشاہ سلامت کی طبیعت تباہ پہ ناگوار نہ گزرے تو، کہ ہم ایک پائپ لائن بچھانا چاہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان میں اس کو لیگل کر دیا گیا ہے، 150 یا 200 کا پیٹرول ایرانی آپ جو ڈیزل ہے اور پیٹرول ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ سہولت باقی ملک میں کیوں نہیں ہے؟ اور آتا ہے، میں یہاں پر سندھ میں اپنے ضلع تھانگڑ کی بات کروں تو ایک 2 پیٹرول پمپ کو چھوڑ کے باقی سب پیٹرول پمپ پہ دھڑلے سے ایرانی اسمگل شدہ ڈیزل اور پیٹرول بک رہے ہیں. تو کیا وہ لیگل کر کے وہ سہولت ہمیں نہیں مل سکتی؟ ایسے ہی آپ بجلی کی قیمتوں پر آ جائیں، آپ اس میں دیکھیں میٹر کے فکس چارجز، فیول کے فکس چارجز، پچھلے مہینے کے چارجز، 10 تو اس میں ٹیکس ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ 2 یونٹ کا جو بل ہے اس کے اوپر آپ کو 3000 روپے دینے پڑتے ہیں. مطلب پھر آ کے خدا کے واسطے یہ مت کہا کریں کہ یہ مشکل فیصلے ہیں. ہم نے ایک بڑا پتھر جو کہ ہمارے سر پر گرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے اسے اپنے دل کے اوپر رکھ لیا. کوئی عوام کا پرسانے حال ہے. اور مزے کی بات ہے کہ پھر کمال ڈھٹائی سے ان کے وزراء اور ان کے کارکن آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ جی مغربی ممالک میں، امریکہ میں یہ آپ نے وہاں پر وہ کہتے ہیں پر کیپٹا انکم آپ کو پتا ہے، ایک شخص کی آپ کو انکم پتا ہے. یہاں پر تو 15,000 سے کم ہے ہماری انکم. ہم نے اپنے اشرافیہ کو پالنا ہے. جب ایک قلم کی جنبش سے آپ سی ڈی اے کو کروڑوں کے پلاٹ دے دیں، آپ بیوروکریسی کو اربوں کی گاڑیاں دے دیں، ججز کے لیے آپ بلٹ پروف گاڑی منگوا لیں، چیئرمین سینٹ اور چیئرمین قومی اسمبلی کے لیے آپ ان کی کہتے ہیں کہ تنخواہوں میں 21 لاکھ اضافہ کر دیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فالتو کے منصوبے سارا کچھ آپ کر دیں. تعلیم کا بجٹ آپ کم کر رہے ہیں، آپ صحت کا بجٹ آپ نے کم کر دیا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، مطلب یہ تمام چیزیں جو ہمیں آپ کو اور ہمیں یہ جو چورن چٹایا جاتا ہے، یہ سارے خرچے آپ نے اور میں نے ہی تو پورے کرنے ہیں. پھر اس کے بعد ٹیکسیز لگیں گے، میٹر چارجز، سولر بھی نہیں چھوڑا، گوبر بھی نہیں چھوڑا.
یہ سارا کر کے اوپر سے ٹھیک ہے سائرہ بانو صاحبہ آپ نے بڑی اہم باتیں کی ہیں اور دیگر باتیں بھی کرنی ہیں آپ سے، خاص طور پر کراچی کے حوالے سے، تو آگے چل کے آپ اس بارے میں بھی بات ہوگی۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ نعیم قریشی صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، جس طرح کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو صورتحال ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے تو بالکل کچھا چپٹا کھول کے رکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ 9 سال پہلے آپ لوگوں کو پیسے دیے گئے تھے لیکن وہ رقم خرچ ہی نہیں ہوئی، کراچی کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بہت بڑی باتیں کی ہیں اور اندرون سندھ کے حوالے سے ایک چارج شیٹ آپ لوگوں کی حکومت کے سامنے لا کر رکھ دی ہے، کیا جواب ہے آپ کے پاس اس کا؟ بہت شکریہ جی۔ سندھ کے عوام جانتے ہیں، کراچی کے لوگ جانتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب باتیں نہ کریں تو کیا کریں، نہ گھر کے رہے ہیں نہ گھاٹ کے رہے ہیں، اب وہ اسی طرح ہیں۔ ابھی میری بہن بھی بات کر رہی تھی کہ اقتدار یہ ہمارے اوپر تھوپتے ہیں کہ یہ 2 جماعتیں ہمیشہ اقتدار میں رہی ہیں، ان کا تعلق میرے خیال سے پیر پگاڑا سے ہے۔ 10 سال ایوب کے وہ اقتدار میں تھے، 10 سال ضیاء کے وہ اقتدار میں تھے، 10 سال مشرف کے وہ اقتدار میں تھے، پی ایم ایل این کی جب حکومت ہوئی ہے وہ اقتدار میں رہے ہیں، وزارتیں ان کے پاس رہی ہیں، تو میرے خیال سے ان سے زیادہ تو حکومت کسی نے نہیں کی۔ ایک پیر پگاڑو صاحب اور ایک ایم کے یہ ہر حکومت کا حصہ بھی رہتے ہیں اور تنقید بھی ایسی دل کھول کے کرتے ہیں، بہرحال کوئی بات نہیں کر رہے۔ بیرسٹر صاحب وہ کسی جماعت میں بھی رہے ہیں، کراچی کا K4 منصوبہ اور گرین لائن بنانے سے کس نے منع کیا ہے؟ کوئی پارٹی بدل رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، آپ لوگ اپنا کام کریں لیکن وہ منصوبے ابھی تک تعطل کا شکار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے مجھے بات تو پوری کرنا ہے۔ جی انہوں نے اعتراض کیا، تعطل کا جو شکار ہیں وہ منصوبے ہو رہے ہیں۔ سندھ کے لوگ 3/4 اکثریت کے ساتھ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، ہمیں کبھی کراچی میں ووٹیں ملے تھے، ہمیں وہاں پہ اکثریت ملی، ہمارا میئر ہے، ہم جواب دیں عوام کو۔ ایک ہے پروپیگنڈے کا جواب کبھی بھی گالم گلوچ سے نہیں ہوتا، اپنے کام سے ہوتا ہے۔ جو بھی منصوبے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب نے اس دن میٹنگ بلائی، چیف منسٹر کو بلایا اور انہوں نے اس چیز کو کہا، ایک مدت دی ہے کہ اس کے اندر یہ تمام جو منصوبے ہیں پائے تکمیل تک پہنچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی بڑا شہر ہے، صرف صوبائی حکومت، جس طرح میں لاہور سے ہوں، لاہور صرف صوبائی حکومت کے فنڈ پہ نہیں چل سکتا، یہاں پہ ہمیشہ وفاقی حکومت سپورٹ کرتی ہے۔ چلے مان لیا کراچی بڑا شہر ہے لیکن اندرون سندھ کے شہر جو ہے وہ تو چھوٹے ہیں، وہاں پر بھی صورتحال جوں کی توں ہے، کوئی تبدیلی بڑی نہیں ہے یہاں پہ؟ تبدیلی بڑی تو جیسی آپ چاہتے ہیں کہ لندن بن جائے وہ تو نہیں بن سکے گا، بہرحال یہ پاکستان ہے، نیو یارک بن جائے وہ تو نہیں بن سکے گا۔ پہلے سے بہتریاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، گورنمنٹ کا یہ فرض ہوتا ہے، لیکن جو لوگ آپ چاہتے ہیں نا کہ اب آپ سکر کو پیرس دیکھنے لگے تو یہ پھر باتیں ہیں، کوئی کر لے گا تو جھوٹ بولے گا۔ پہلے سے دیکھیے سارے شہروں کو، پہلے سے آج کتنی بہتریاں ہیں، روڈ انفراسٹرکچر کتنا بہتر ہے، سندھ نے صحت کی سہولتیں کتنی بہتر کی ہیں، سندھ نے تعلیم کی سہولتیں کتنی بہتر کی ہیں، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ترقی کے اشاریے پہلے سے آج کتنے بہتر ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ بجٹ کہاں پہ لگ رہا ہے، ہمارا بجٹ لیپس نہیں ہوتا، صحت میں اور تعلیم پہ لگ رہا ہے۔ صحت کی سہولتیں سندھ کے اندر جتنی بہترین ہیں شاید اتنی پنجاب کے اندر بھی بہتر نہیں، اور یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ تو اب جو چیزیں ہیں وہ تو بہت بہتر ہیں، اب آپ کا تنقید پہ دل ہے تو وہ آپ کرتے جائیے، ووٹ عوام نے دینے ہیں، اگر وہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے مطمئن ہوں گے تو ہمیں پھر دوبارہ سے حکومت دیں گے، تو اگر ان لوگوں سے مطمئن ہوں گے تو کوئی ایک آدھ سیٹ انہیں بھی مل جائے گی۔ سر ووٹ کس طرح ملتے ہیں؟ اب یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نا کہ کیا سندھ کا، کراچی اور سندھ کا حال جو ہے 2008 سے پہلے زیادہ اچھا تھا یا 2008 کے بعد زیادہ بہتر ہوا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سر، اس کے اوپر بحث جو ہے بہت طویل ہو جائے گی۔ بیرسٹر شاہد مسعود صاحب، جو صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے، آپ کی تحریک جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے وہ تو چلی رہی ہے، لیکن آپ کی پارٹی نے ایک اور بھی فیصلہ کیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ اب باہر آنا ہے، عوام کا ساتھ دینا ہے۔ اس حوالے سے کوئی لاہے عمل سامنے آ سکا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے، دونوں چیزوں کے حوالے سے کوئی لاہے عمل اور مربوط احتجاج، تحریک شروع کرنا یا پھر کوئی دھرنا دینا، کوئی ریلی نکالنا، اس حوالے سے کوئی پلاننگ ہے آپ کی جماعت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان یور شو۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا، جو پہلے بات ہو رہی تھی
دیکھیں جو بیرسٹر عامر حسن صاحب نے بات کی یا جو سائرہ بانو صاحبہ نے بات کی، اس بات کو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے طور پہ لینا چاہیے حکومت وقت کو، جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے، کہ پچھلے 4 سال سے حکومت میں ہیں، اور 4 سال کے اندر اگر ان کی کوئی کوتاہیاں ہیں، کوئی نیگلیجنس ہے، کوئی ان کے ذمہ چیزیں لگتی ہیں، تو ان کو اوپنلی ایک تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کا خاطر خواہ جواب دینا چاہیے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنا دیں، بلکہ میں یہاں پہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت جو تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے ایک دورہ کیا تھا کراچی کا، اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر ہم آگے حکومت ہماری بنی تو ہم 100 ارب روپیہ کراچی کے لیے رکھیں گے تاکہ اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جا سکے۔ آج پرائم منسٹر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، سندھ کے اندر گورنمنٹ چیف منسٹر جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اتحادی بھی ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر بھی چلتے ہیں، ایک دوسرے کے نفع اور نقصان کے ساتھی بھی ہیں، لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو 100 ارب روپے کی بات کی تھی وہ کب پایا تقریب کو پہنچے گا، وہ کب ہوگا، اور کب کراچی کی صورتحال بہتر ہوگی۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا جو نیشنل فائنانس NFC کے اندر ایک میجر شیئر ہے سندھ کا، پنجاب کے بعد سب سے بڑا صوبہ ہے، اور ایک میجر پورشن جاتا ہے پیسوں کے حساب سے ان کے پاس، تو وہاں پہ اگر صحت کی سہولیات کے حوالے سے کوئی فقدان ہے جو آئے دن میڈیا کے اوپر بھی باتیں نہیں، تو ابھی آپ نے سنا ہوگا نا بیرسٹر صاحب کو کہ جس طرح وہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے۔ ایک چیز صحیح اس وقت ہوتی ہے جب پتہ چلے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، اس میں کوئی غلطی ہے۔ ایک جو صحیح کرنے والا ہے وہ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح تعلیم کی بات کریں تو ریسنٹ ان کی اپنے فگرز ہیں، 1 کروڑ سے زائد بچے جو ہیں اس وقت سندھ کے اندر اسکولوں سے باہر ہیں، 1.5 پونے 2 کروڑ کے بچے جو ہیں وہ پنجاب کے حوالے سے بات ہے۔ تو ان سے یہ سوال ہمارا کرنا بنتا ہے بینگ ان دی اپوزیشن اور بحیثیت پاکستانی کے بھی، کہ بھئی آپ حکومت کے اندر ہیں، آپ ان چیزوں کا مداوع کیوں نہیں کرتے؟ اور سائرہ بانو کی بات اس حد تک بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جواب ہم علی گوہر بلوچ صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں نا ان سے بھی لیں گے، آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے سر۔ 1970 سے لے کر 2024 آ گیا، صرف ایک پیریڈ ہے جو عمران خان صاحب کا 3-3.5 سال کا ہے، جس کے اوپر پورے 77 سال کا ملبہ گرایا جاتا ہے۔ حالانکہ اسٹیٹسٹکس اس وقت کے کچھ اور بتاتے ہیں، جی ڈی پی اس وقت جو ہے وہ 6% کے حساب سے گرو کر رہی تھی، آپ کے جو ہے روزگار کے مسائل اتنے نہیں تھے، آپ کے پیٹرول پرائسز اچھی تھی، آپ کی بجلی کی پرائسز اچھی تھی، آپ کے لوگوں ادھر پاکستان کے اندر آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی وہ 13% ہے۔ بلکہ میں آج دیکھ رہا تھا، دیکھیں نا اکنامکلی کتنے بڑے فیلئرز ہیں۔ کیا یو اے ای کی ایک کمپنی جس نے پی ٹی سی ایل کے اندر انویسٹ کیا ہوا تھا وہ اپنی ساری انویسٹمنٹ لے کر جا رہے ہیں؟ ہمارے انٹیریئر منسٹر وہ ٹی وی کے اوپر آ کر کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاکستان سے جو لوکل انویسٹر تھا وہ اپنا سارا پیسہ اٹھا کر باہر کے ملکوں میں لے گیا۔ تو میں ان سے محنت کرتا ہوں کہ وہ 10% ہی لے آئے تو اکانومی کا پہیہ چل جائے گا۔ اس طرح اکانومی نہیں چلے گی، اس طرح ریاستیں نہیں چلیں گی۔ یہاں پہ آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم کرنا پڑے گا، یہاں پہ آپ کو اپوزیشن کو اپنے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، نہ کہ اس کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے۔ اس طرح پولیٹیکل سٹیبلٹی ٹھیک ہے، یہ بات کر لیتے ہیں۔ علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب، جس طرح کی بات کی ہے ابھی بیرسٹر شاہد مسعود صاحب نے کہ آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ اسی وقت حل ہوں گی، اور عوام کا جو غصہ ہے وہ بھی کم ہو سکے گا کہ تمام تر چیزیں آپ عوامی مفاد کے اندر کریں۔ ریلیف تو آپ کی حکومت دے رہی ہے، لیکن اس کا براہ راست فائدہ جو ہے عوام کو بہت تھوڑا سا یا بھی نہ ہونے کے برابر پہنچتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریلیف دیا جا رہا ہے اس سے عوام مطمئن ہیں، اور جو آنے والی مہنگائی جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس کو بھی صحیح طرح ٹیکل کر لے گی آپ کی حکومت، اور عوام کے اوپر اتنا بوجھ نہیں پڑ پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان کی بات سنی اور کچھ دیر کے لیے ڈسکنیکٹ بھی ہوا درمیان میں۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ حقائق وہ نہیں ہے، افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے ٹھیک ہے مثبت تنقید اور جائز بات کرنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب بات کو گھما پھرا کے صرف تنقید برائے تنقید کے لیے کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بہتر بات نہیں ہے۔ اب جس طرح سے 2 چیزوں پر بات کی گئی کہ جناب فلاں ٹیکس لگ گیا، فلاں ٹیکس لگ گیا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بات کی گئی جی کہ گوبر ٹیکس لگ گیا۔
دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، آپ لکیر کو پیٹ رہے ہیں کہ صرف مخالفت ہو جائے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بھئی پنجاب میں ستھرا پنجاب پروگرام لانچ کیا گیا، یہ وہ پروگرام ہے جس کی پوری دنیا میں پذیرائی ملی، اور کافی اور ممالک جو ہیں انہوں نے آ کر اس کو سٹڈی کیا کہ یہ کیسا نظام ہے، اس کو جو ہے ہم بھی اپنے ملک کے اندر یا اس طریقے کے ساتھ چلائیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک صوبے میں اپنے گاؤں کی سطح تک، پہلے صرف اربن ایریا تک یہ محدود ہوتا تھا اور وہ بھی اتنا فال سسٹم نہیں تھا، اب گاؤں اور اربن ایریا میں ایکول لیول پر یہ سسٹم کیا گیا اور اس کے تحت الحمدللہ صفائی ہو رہی ہے. باقی جہاں تک آپ یوں کہیں کہ کسی چیز کے اندر بہتری کی گنجائش وہ ہر وقت رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بگ سٹیز تھے ان میں ایک پروگرام لانچ کیا گیا کہ جو لوگوں کے باڑے تھے معاشیوں کے، جو کہ کالونیز کے اندر اور رہائشی علاقوں کے اندر بنائے، ان کو باہر شفٹ کیا گیا اور ان کا گوبر اٹھانے کے لیے ایک آفر اور پرپوزل دی گئی کہ بھائی ان کا پر بھینس کے لحاظ سے 10 یا 20 روپے ایک فیس ہوگی، لیکن وہ سارا جو ان کا گوبر یا گندگی ہے وہ اٹھا کر جو بھی جگہ ڈمپ کرنے کے لیے ہوگی وہ ستھرا پنجاب کی گاڑیاں جائیں گی اور وہ ان کی ہیلپ کریں گی. تو اس کو دیکھیں جی گوبر ٹیکس لگ گیا. گوبر ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ بات کو جن لوگوں نے کوئی اپنی کارکردگی نہیں ہوتی اور کبھی اپنے دور حکومت میں ان کی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ دوسروں پر اعتراض. چلیں یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی کو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، اس حوالے سے ذرا اپڈیٹ کیجیے گا نا کہ اس حوالے سے آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جس وقت یہ پوری دنیا کے اندر یہ جو میس کریٹ ہوا ہے جو اس وار کی وجہ سے، اور جس وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں بڑھی ہیں اور خاص طور پر امریکہ جیسے ملک میں بھی اس وقت زیادہ ہیں قیمتیں، اور یہ غلط سر اتنا اضافہ کہیں بھی نہیں ہوا جتنا پاکستان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کو بظاہر لگ رہا ہے کہ ایسی کوئی مشکل بھی نہیں ہے تیل کی سپلائی میں. آپ آج کے ریٹ اس پر ایک پورا پروگرام رکھ لیں کمپیریزن. آپ کے ایشیا کے تمام ممالک کے پیٹرول کے ریٹ لے آتے ہیں، پاکستان کے بھی لے آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے پاکستان کا بھی زیادہ ہو، لیکن کچھ ممالک ایسے بھی ہوں گے جن پر پاکستان کے سے بھی زیادہ ہیں. آپ کے 7 ملک انڈیا کے اندر میلوں میل لائنیں لگی ہوئی ہیں پیٹرول لینے، لیکن قیمتوں میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا پاکستان میں ہوا ہے. لائنیں وہاں بے شک لگی ہوئی ہیں، پیٹرول کی قلت بھی ہے، لیکن اضافہ پھر بھی نہیں ہوا ہے. جب ان کی سپلائی نہیں پاکستان میں الحمدللہ ابھی تک شارٹیج تو نہیں ہوئی نا. اس کا مطلب ہے آپ 500 روپے لیٹر بیچ دیں، شارٹیج تو نہیں ہے، بالکل مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ جواز تو نہیں ہے نا سر، یہ جواز نہیں ہے. علی گور بلوچ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. نعیم قریشی صاحب جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، حکومت کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اضافہ ہوا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جتنا اضافہ کیا جاتا ہے جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں اتنا اضافہ نہیں ہوا ہے. بے شک وہاں قلت بھی ہے، لیکن پیٹرول اتنی قیمت میں ہے کہ عوام کی قوت خرید سے باہر نہیں ہوا ہے. کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو پاکستان میں اتنا مہنگا پیٹرول، اتنی مہنگی بجلی کیوں مل رہی ہے؟ جی بہت شکریہ جناب. دیکھیے میں نے بیرسٹر احسن صاحب کو بھی میں سن رہا تھا، ابھی میں گوہر صاحب کو بھی سن رہا تھا. گوہر صاحب نے بڑا ہی افسوس کیا، ان کی آواز بھلا گئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تنقید کرتے ہیں اس طرح، ہم تو ایسا کر رہے ہیں. کبھی یہ دکھ یہ میں نے کبھی عوام کے لیے محسوس نہیں کیا. آج جب پیٹرول کی بات ہوتی ہے تو ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے اس میں پیٹرول کی قیمت کی وجہ سے. ابھی وزیر اعظم فرما رہے تھے کہ ایک ہفتے میں ہمارا بل 300 سے 800 ملین ہو گیا، جو بالکل غیر حقیقی بات ہے. وہ ملک کے وزیر اعظم ہے، میں جھوٹ کا لفظ استعمال کرنا نہیں. اچھا، نعیم قریشی صاحب سے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. سائرہ بانو صاحبہ جس طرح کی بات ہو رہی تھی ابھی مہنگائی اور دیگر چیزوں کے اوپر تو بات ہو ہی رہی تھی، بیرسٹر عامر حسن صاحب نے جس طرح کی بات کی ہے کہ کراچی کے اندر اور خاص طور پر سندھ کے اندر جو کام ہوئے ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ آئیڈیل ہیں اور سندھ کے اندر اور خاص طور پر کراچی کے اندر کسی قسم کا کوئی عوام کو تکلیف نہیں ہے، ساری روڈز بنی ہوئی ہیں، جس طرح کا وہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بظاہر تعلیم اور صحت کے میدان کے اندر معاملات جو ہیں وہ بالکل کنٹرول کے اندر ہیں. سائرہ بانو صاحبہ آپ اس چیز سے مطمئن ہیں؟ یہ یہاں پر آپ نے جن نام لیا ہے یہ کراچی میں رہتے ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ کراچی میں نہیں رہتے. کراچی میں رہتے ہیں، کسی دوسرے صوبے میں بیٹھ کر جس صوبے کا وہی نہیں ہے، 4-5 سوشل میڈیا کے لوگوں کی وہ باتیں سن کے اس کے اوپر اس طرح کا بیان دینا قابل افسوس ہے.
جو یہاں پہ رہتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. دیکھیں بات ہے کہ صحت کو لے کر آ جاتے ہیں. 4 جو ہاسپٹل ہے دیکھیں ان کی تعریف نہ کرنا بری بات ہے. NICBD ہو گیا, اس میں گمبٹ کا ہو گیا, SIUT جو کہ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی اور ہمارے مخیر حضرات ہیں, اور اس میں سندھ گورنمنٹ کا بھی ہاتھ ہے بٹ زیادہ مخیر حضرات ہیں. آپ وہاں پر وہ کیا سائبر نائف لے لیں, یہ چیزیں لے لیں. لیکن پورے ضلع میں جو یہ تالکہ ہاسپٹلز ہیں, یہ DHQ ہیں, جیسے ہمارے شہداد پور میں سنگز ہیں, باقی چھوٹے, ان کی حالت ابتر ہے. وہاں پر آپ دیکھ لیں, اور پھر تعلیم کی حالت دیکھ لیں. یہ کیسے مطلب اتنا کھلا انسان وہ کہتے ہیں کہ کسی کو جھٹلا سکتا ہے کہ ہائی کورٹ کی رپورٹ ہے کہ ضلع سانگڑ میں 460 اسکول بند ہیں. سر وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 2008 سے ہماری حکومت کے اوپر عوام اعتماد کر رہی ہے, مسلسل تیسری دفعہ ہم کو ووٹ دیا ہے, اور اگر ہماری کارکردگی خراب ہوتی تو 3 دفعہ کیوں ہم کو سلیکٹ کرتے؟ ہاں جی ماشاءاللہ, ماں صدقے جائے. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, اب اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. تو وہ یہ جو فارم 47 تو ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے, اس سے پہلے یہاں پر یہ جو ٹھپے اور تمام چیزیں ہوتی ہیں اس کو تو آپ چھوڑ دیں. عوام کی رائے کو کس نے مقدم جانا ہے؟ آپ صرف, میں کہتی ہوں کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ میں رورل ایریا کی کیا بات کروں, سندھ کے شہر اگر کراچی کی بات میں کر لوں, 5 سڑکیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں, وہ بھی ڈیفینس کی. چھوٹی سی ایک پارکنگ ہے, اس میں ہارڈلی 20 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہوں گی. ان کے سوشل میڈیا والوں نے ڈرون سے ان کی 6 جگہ سے تصویریں لے کر پوسٹ کی ہوئی تھی, اور میں باقاعدہ ڈھونڈنے گئی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے کراچی میں جو میں نے نہیں دیکھی. بعد میں پتا چلا کہ وہ تو ایک 3 بینک اور ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کے سامنے چھوٹی سی جگہ ہے جس کے اوپر 6 لائٹیں لگا کر اس کی 6 جگہ سے تصویر بنائی گئی ہے. تو مطلب دیکھیے اب سوشل میڈیا لوگوں کے ہاتھ میں ہے. الحمدللہ اب لوگ بات بھی کرتے ہیں, تو مطلب اب جھوٹ چلتا نہیں ہے کہ آپ یہ قصہ سنا دیں اور یہ تمام چیزیں وہ کر دیں. اب دیکھیں اس سے پہلے میرے بھائی گوہر صاحب نے گوبر کے اوپر گفتگو کر کے گوبر پر ہی رہے. اب ان کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 96 لاکھ جو بچے ہیں وہ پنجاب میں اسکول سے باہر ہیں. 900 سے اور 1100 مطلب مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے. 331 بچے تونسا میں ڈاکٹروں کی غفلت سے HIV کا شکار ہوئے, جو یہ مان ہی نہیں رہے. ایئر ایمبولینس میں اب تک 1.63 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے, اور 254 مریض اس سے فیض یاب ہوئے. تو ایک مریض 60 سے 65 لاکھ روپے میں پڑا ہے جو انہوں نے شفٹ کیے. جی اب عقل کا اندازہ تو لگا لیں کہ ایئر ایمبولینس 163 ارب 254 مریض اور ایک مریض 60 لاکھ روپے کا, بجائے کہ وہاں پر ایسے ہاسپٹلز بنائے جائیں. بچے اسکول سے باہر. ابھی آپ نے احتجاج دیکھا ہوگا, ستھرا پنجاب والوں کو تنخواہیں نہیں ملی. وہ تو تعریف کر رہے ہیں اتنی, اور اس پروگرام کو کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر اس پروگرام کو سراہا گیا ہے, لیکن اس بات کے اوپر کوئی نہیں ہوتی کہ ان کی تنخواہیں کس طرح ادا ہونی ہیں اور اس پروگرام کو آگے کیسے بڑھانا ہے. میں کہتی ہوں پوری مغربی عالمی دنیا رو رہی ہے کہ یہ ویژن آپ ہمیں دے دیں.